ہو تو مسجد اجڑ جائے تو مٹی بھی مسجد کا مقام رکھتی ہے. اور جس طرح سے ہم آدمی ہیں، ہماری نسبت حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے، میں مجھ سے پہلے میرے باپ، اس کے بعد ان کے باپ، یہ سلسلہ یہ نسب نامہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے جڑتا ہے. ہماری مسجدوں کا بھی ایک رشتہ ہے. ہماری مسجد میرے ضلع کی، میرے ملک کی مسجد نبوی اور پھر کعبہ بیت اللہ. جس طرح دنیا میں سب سے پہلا انسان آیا آدم علیہ السلام، تو دنیا میں سب سے پہلا گھر جو عبادت کا بنا وہ کعبہ بیت اللہ ہے. وہی ہمارا قبلہ ہے. ہماری تمام تر مسجدوں کا رخ اسی کی طرف ہے. اس مسجد کو کیا کہتے ہیں؟ اسلام میں مسجد کی حیثیت مرکزی ہے، اور میں اس کی تعبیر انسانی جسم میں دل سے کرتا ہوں. جس انسان کے سینے میں دل ہو اور وہ دھڑکے، تو جب تک دھڑکن باقی ہے انسان زندہ ہے. دھڑکن رک جائے تو وہ لاش ہے. جس سماج میں مسجد کا نظام زندہ ہے، مسجد زندہ ہے نہیں، مسجد عبارت ہے اپنے نظام سے. سنگ مرمر کے مینارے ہوں اور مسجد آباد نہ ہو، مسجد کا نظام وہاں پر باقی نہیں ہو، تو اسلام باقی نہیں ہے. یعنی یہ بات ہے کہ جس سماج میں مسجد کا نظام زندہ ہے وہاں اسلام زندہ ہے، اور جس سماج میں مسجد ہے لیکن مسجد کا نظام اگر باقی نہیں ہے تو سمجھ لو وہاں اسلام صحیح درست پر نہیں ہے. میرے بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں پر بڑا رحم کیا. پیدائش سے پہلے ماں کے سینے میں دودھ بھیج دیا. ہوا کی ضرورت تھی عام کر دی، روشنی کی ضرورت تھی عام کر دی. سورج کی کرنوں پر کسی کا قبضہ نہیں، پانی پر کسی کا قبضہ نہیں، ہوا میں سانس لیتے ہیں کسی کا قبضہ نہیں. اس طرح اللہ نے ہدایت عام کر دی. ہدایت کسی کی میراث نہیں ہے بلکہ نبی کی ذات میں ہمارے اور آپ کے لیے رہنمائی ہے. قرآن نے کہا، جس کا مفہوم ہے کہ نبی کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. نبی صرف 6 فٹ کا وجود کا نمونہ نہیں، نبی کے معمولات، نبی کی زندگی، نبی کی معیشت، نبی کی تجارت، نبی کی پنچایتی، نبی کی نشست و برخاست، نبی کے تقریبات، شادی بیاہ، غم میں ان کے حالات، یہ ساری چیزیں ہماری پیروی کے لیے آئی ہیں. میں اکثر تعبیر کرتا ہوں کہ مسجد کی حیثیت کیا ہے؟ چمنی کی ہے، بھاٹے کی ہے. اینٹ کا ایک ٹکڑا ہے، مٹی کا ایک ڈھیلا ہے، توڑ دیں تو وہ ذرہ بن کر، دھول بن کر اڑ جائے. پانی میں ڈال دو تو کیچڑ بن کے سڑ جائے. لیکن جب اسی مٹی کو گوند کر اینٹ بنا دیتے ہو تو پھر وہ دھول بن کر اڑتی بھی نہیں ہے اور پانی میں سڑتی بھی نہیں ہے. جس مومن کا رشتہ مسجد سے جڑا ہوا ہوتا ہے وہ کردار میں وہی پختگی آتی ہے کہ سماج کے بگاڑ میں وہ بگڑتا نہیں ہے اور سماج کی خرابیوں سے وہ اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے. آئیے ہم اور آپ حساب کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ خدا سے اتنی محبت تھی کہ غار حرا میں بیٹھے تو مسجد دیکھی، کعبہ بیت اللہ کو دیکھا، مسجد حرم پہ نظر رہی. جب ہجرت کر کے گئے تو مدینہ کے قریب پہنچے. جو لوگ حج کرنے گئے ہیں یا جن کو عمرہ کا موقع ملا ہے وہ ضرور جاتے ہیں روضہ رسول پہ. مسجد نبوی میں حاضری ہوتی ہے تو مدینے سے جب مکہ کے قریب پہنچتے ہیں تو مسجد قباء ہے. قباء نام کا ایک کنواں تھا، وہاں رسول اللہ کا چند دنوں کا قیام رہا. آپ نے مسجد بنائی. آپ مدینہ پہنچے تو آپ کی اونٹنی جس جگہ پہ بیٹھی، آپ کی اونٹنی کا نام قصوہ تھا، اور وہ جگہ 2 یتیم بچوں کی تھی. آپ نے خرید کر وہاں مسجد بنوائی. ایک نقطے کی بات سیکھو عزیزوں کہ اس زمانے میں اللہ کے رسول کے ساتھ ہجرت کرنے والوں کی تعداد 178 تھی، اور جنگ بدر میں جو ہجرت کے 2 سال بعد واقع ہوئی اس میں لڑنے والے صحت مند مسلمانوں کی تعداد 313 کی تھی. تو مکے کی آبادی اس وقت 1000 بھر بھی نہیں ہوگی، لیکن رسول اللہ نے تقریباً 60 ہاتھ لمبی چوڑی اور 70 ہاتھ لمبی مسجد بنائی. اور جو مسجد بنائی آپ نے وہ سنگ مرمر کی نہیں تھی، وہ کھجور کے درخت کے کھمبے اور کھجور کے پتوں کی چھاونی. اور نماز پڑھتے بارش میں تو کپڑے سن جاتے تھے رسول اللہ کی. لیکن آج ہماری مسجد سنگ مرمر کی ہے. یہ مسجد کیا ہے؟ ہمارے ہاں مسجد صرف نماز کی جگہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت بھی دی، نماز بھی پڑھائے، خطبے بھی دیے، جنگ کے طریقے بھی بتائے، تجارت کے طریقے بھی بتائے. اس زمانے کے حکیم کو بلا کر وہاں علاج بھی کروایا. جنگ بدر کے قیدی کو باندھ بھی رکھا، نکاح بھی پڑھائے گئے اور لوگوں کے جھگڑے بھی طے کیے گئے. جس طرح اللہ کے رسول کی ذات نمونہ ہے، اللہ کے رسول کی مسجد بھی ہمارے لیے نمونے کی مسجد ہے. لیکن آج ہماری مسجدوں میں پنچایتی ہوگی، وہاں گوبر صاف کر کے درخت کے نیچے مسجد میں بیٹھ کر پنچایتی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. علماء سے پوچھ لیجئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
यहूद और नसारा को बुलाकर मस्जिद नबी में दावत दी है, लेकिन आज हमारी मस्जिदें हमारे लोगों से गैर आबाद है। नबी के जमाने में जब तक कोई नमाज नहीं पढ़ता था उस वक्त तक मोमिन नहीं समझा जाता था। यही वजह है कि मुनाफिकीन भी कसमसाते हुए नमाज पढ़ने जाते थे। लेकिन आज मुसलमानों क्या हो गया है, बूढ़ा है तो मस्जिद का रुख हो गया और जवान बेटा मस्जिद से बेनियाज है। आखिर क्या वजह है? इसका मतलब यह है कि हमने मस्जिदों को आबाद अपने नफ्स के मुताबिक किया है, अपने खुदा और अपने रसूल के हुक्म से नहीं किया है। आइए, अगर आप इस वक्त मुसलमान जो जिल्लत और रुसवाई हो रही है पूरे मुल्क में, वो इस वजह से नहीं कि आप दाढ़ी रखते हैं, इस वजह से नहीं कि टोपी रखते हैं, इस वजह से नहीं कि आपने मस्जिद बनाई है, इस वजह से आपकी रुसवाई हो रही है कि मस्जिद तो आपने बनाई है लेकिन मस्जिद के निजाम पर हम चलने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह से दुआ है कि आपने उठकर मस्जिद बनाई है, आलीशान मस्जिद बनाई है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, इस मस्जिद की जमीन वक्फ होनी चाहिए। अगर कोई कहता है कि मेरे बाप दादे की मस्जिद है तो मस्जिद नहीं है। मस्जिद के लिए अभी एक ऐलान में मैं करता हूं कि अभी वक्फ बोर्ड ने और बिहार में जो मुल्क में जो सूरत हाल हो रहा है, बंदूक का लाइसेंस निकालना आसान होगा और आपको मस्जिद बनाना मुश्किल होगा। तो अब वक्त रहते हुए, आज से किसी के दादा ने जमीन दे दी थी तो आप एक काम